دل کس ٲنس برونٛہہ کَنہِ تھاوُن سہلٕے چھا دل کس ٲنس برونٛہہ کَنہِ تھاوُن سہلٕے چھا نجدٕ ونٕکۍ وِلہٕ زٲرۍ باوٕنۍ سہلٕے چھا نجدٕ ونٕکۍ وِلہٕ زٲرۍ باوٕنۍ سہلٕے چھا بازر تھدِ مۄل چند خٲلی چھُم بے بس پان بازر تھدِ مۄل چند خٲلی چھُم بے بس پان حسنِ یوٗسف نَے مۄلناوُن سہلٕے چھا حسنِ یوٗسف نَے مۄلناوُن سہلٕے چھا. آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستوں کو سہیل مقبول کا پیار بھرا سلام پیش ہو. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں جموں کشمیر کے گھر گھر کی آواز کشمیر گلوبل ٹائمز اور کشمیر گلوبل ٹائمز میں آپ کا میزبان سہیل مقبول. جیسا کہ آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ آئے روز ہم آپ کو کسی نہ کسی شخصیت سے ملاتے ہی رہتے ہیں اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مہمان گفتگو موجود ہے ایک شاعرہ ہے. جی ہاں ناظرین کرام, اس پروگرام میں ہمارے ساتھ عشرت گل صاحبہ موجود ہے اور عشرت گل صاحبہ کی بات کریں شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک استاد بھی ہے. آج ان کی شعر و شاعری کے حوالے سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ سفر کہاں سے سٹارٹ ہوا اور ان کی زندگی کے حوالے سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے آپ کو ویلکم کرتے ہیں اس پروگرام میں, کیونکہ آپ سے جو ہے پہلی بار آج ملاقات ہوئی تو اپنے پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ, آپ یہاں آئے اور ہم سے ہم کلام ہو رہے ہیں, اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. تو سب سے پہلے جو ہے آپ کی پیدائش کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گی کہ آپ کی پیدائش جو ہے کہاں ہوئی, بچپن کیسے گزرا, تھوڑا بہت اس پہ جو ہے روشنی ڈالیے. جی, میری پیدائش جو ہے وہ ڈسٹرکٹ بارہمولہ میں مین ٹاؤن میں ہوئی ہے, چستی کالونی, وہیں پہ میرا بچپنا گزرا ہے. بہت ہی چیئرفل, بہت ہی حسین بچپن گزرا ہے. زیادہ کھیلا نہیں باہر کیونکہ حالات ناساز تھے, اس لیے باہر نہیں زیادہ جاتے تھے. ہاں انڈورز گیمز کھیلتے تھے. ہم 3 بھائی بہن تھے, اندر ہی کھیلا کرتے تھے, چیس, کیرم وغیرہ, اور بیچ بیچ میں باہر اس برونٛہہ گِنٛدان آتالہِ وغیرہ, سزلونگ آتالہِ, یہ تھوڑا ہم نے کھیلا ہے. لیکن پھر حالات بہت زیادہ ناساز ہوئے, پھر زیادہ باہر نہیں نکلتے تھے. ہاں ہاں جی جی بالکل بالکل, زیادہ اتنا چیئرفل یہ چائلڈہڈ نہیں گزرا ہے کیونکہ باہر نہیں نکل پائے. باقی گھر کا ماحول کافی اچھا تھا, ایجوکیٹڈ ماحول تھا, پلے فل ماحول تھا اندر گھر کے اندر. والد صاحب کا نام ہے غلام دین خان صاحب, وہ کتاب فروشی کا کام کرتے تھے, اس لیے بک سے ہمارا اچھا انٹریکشن رہا ہے. میری مدر جو ہے وہ ہاؤس میکر تھی, گھریلو کام کاج سے وہ بالکل مصروف رہتی تھی اور اچھے سے ہمیں اپ برنگنگ کی. تینوں یہ جو ہم بردر سسٹر تھے 3, تو اچھے سے ان اپ برنگنگ کی, ایجوکیشن حاصل کی, بڑا خوش اسلوبی اور بڑا خوشحال ماحول تھا. جی تھوڑا آپ اپنی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بتائے گا کہ آپ کی سکولنگ کہاں پہ ہوئی, تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیے. جی, میری بگننگ جو ہے ایجوکیشن پرائمری اسکول وغیرہ, پرائمری اسکولنگ یا مڈل اسکول ہم کہیں گے, وہ وہیں پہ ہوئی اپ ٹو 10th گریڈ میں. حنفیہ ماڈل اسکول تھا وہاں پہ بالکل جہلم کے کنارے, وہیں پہ میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی ہے. تو اس کے بعد ہائر سیکنڈری, گرلز ہائر سیکنڈری بارہمولہ میں ہی میں نے ایجوکیشن حاصل کی, اور اس کے بعد BSc گریجویشن میں نے گورنمنٹ ڈگری کالج بارہمولہ سے کی ہے. اس کے بعد وہیں پہ ایک پرائیویٹ BEd کالج تھا, جہلم ایجوکیشن ٹرسٹ, وہاں سے میں نے BEd کی ڈگری حاصل کی. اس کے بعد جو PG میرا ہوا ہے, میں نے MBEd کیا ہے تھرو کشمیر یونیورسٹی. جی, کشمیر یونیورسٹی میرے سے میں نے. بچپنس مز کیا شوق؟ عموماً واریاہن بچن آسان انجینئر بننُک شوق, ڈاکٹر بننُک شوق, واریاہن کُنہِ فیلڈن مز گژھنُک شوق, تو تۄہہِ کیا اوسوٕ بچپنس مز شوق؟ سچ کہوں تو کوئی شوق ہی نہیں تھا, بس یہ نہیں, بس ایسے. ہاں کھیلتے تھے, اسے گندان لائک ٹیچر کا گیم ہم کھیلتے تھے. ہاں میں بچوں کو رکھتی تھی آگے سامنے, ہاں میں ٹیچر ہوں, اب میں آپ کو پڑھاؤں گی ایسے. ہاں ان کو سامنے رکھ کے, شاید اندر ہی فرام دا ویری بگننگ یہ میرا ذوق و شوق تھا کہ میں دوسروں کو پڑھاؤں, دوسروں کو موٹیویٹ کرنا یا دوسروں کو بڑھانا. ہاں 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 مجھے لگتا ہے کیونکہ میں اچھا تھی کنونس کرنے کو, دوسرے کو اچھے سے کنونس کرنے میں, یا کوئی بات کسی تک پہنچانی ہو تو میں اچھے سے ان کو پہنچاتی تھی. مجھے لگتا ہے یہ میرا پہلے سے ہی اس پڑھانے کی طرف رجحان تھا. تو باقی ایز اے کیریئر میں نے کچھ آپٹ نہیں کیا, اور MAd بھی میں نے اسی وجہ سے کیا, BEd MAd, تاکہ میں ٹیچنگ پروفیشن میں آ جاؤں. جی جی. مالس ماجہ کیا اوس شوق؟ عموماً مول موج تہِ آسان ییٚلہِ بچہِ لۄکُٹ آسان 5th پران 10th تامتھ کھسان, پتہٕ ونان تٔمِس ژٕ بان وۄنۍ یِتھ پٲٹھۍ, ژٕ بان وۄنۍ یِتھ پٲٹھۍ, یتھ پروفیشنس منٛز گٔژھۍ زِ, تہٕ تۄہہِ کیٛاہ اوسوٕ مول موج ونان؟
میری مدر کو بھی شوق تھا کہ یہ ٹیچر بنے, کیونکہ وہ دیکھتی تھی مجھے کھیلتے ہوئے. مدر کو بھی جی 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 جی, ان کو بھی یہی شوق تھا کہ میں ٹیچر بنوں. فادر مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے, تو نہیں ہو پایا انٹرنس کوالیفائی. میں نے دیا ہی نہیں انٹرنس, تو پھر انہوں نے بولا کہ پرائیویٹ بھیجیں گے BOMS ڈگری کے لیے باہر. مگر میں بہت زیادہ اٹیچ تھی پیرنٹس کے ساتھ, اسپیشلی مدر کے ساتھ, تو میں نے ڈینائی کیا, میں نہیں جاؤں گی, آئی ول ناٹ لیو دا ہوم. تو اس لیے میں نے گریجویشن ہی کی, سائنس گریجویٹ میں ہوں بیسکلی, تو گریجویشن ہی میں نے. مول موج کٔمِس سۭتۍ اوس, اگر تُہۍ 3 بٲے بارٕنۍ ٲسِو, مول موج کٔمِس سۭتۍ اوسوٕ محبت زیادٕ کران؟ ویسے چھِ مٲلِس ماجہِ آسان سٲری اولاد برابر, سب کو وہ ایکولی پیار کرتے ہیں. یس, اپنی ایکسپیرئنس بولوں یا کسی کی بھی, پیرنٹ کے لیے سبھی بچے ایک جیسے ہوتے ہیں. اور میں اونلی ڈاٹر تھی, مجھے لگتا ہے زیادہ لاڑ پیار مجھے ہی ملا. جی جی, میرے 2 بڑے بھائی ہیں, میں آئی ایم دا ینگر ون, ایک ہی سسٹر ہوں, تو مجھے لگتا ہے زیادہ لاڑ مجھے ہی ملا ہے گھر میں. تو کوئی بچپن میں کوئی ایسا انسیڈنٹ یا ییٚلہِ تُہۍ فِکرِ پیٚیِو تہٕ وٕنکٮ۪س تہِ سُہ انسیڈنٹ یاد, کانٛہہ تیُتھ انسیڈنٹ؟ ہاں, ایک بار میں گو ملال ماج ہوں. اچھا, ملال یس, ملال گو ماج ہوں. تو ہم کھیل رہے تھے, جھگڑا ہوا ہماری بھائی بہنوں کے بیچ میں. ویسے کبھی ایسا جھگڑا وگڑا نہیں ہوتا تھا, بالکل ہم فرینڈلی رہتے تھے, زیادہ ایج ڈفرینس نہیں تھی بیچ میں. زیادہ جو میرے منجلے والے بھائی تھے اس کے ساتھ میری زیادہ بنتی تھی. تو کچھ جھگڑا ہو گیا, میری مدر نے, جب جھگڑا سب سائڈ ہو گیا تو مدر نے میرے منجلے بھائی کو لیا گود میں, اسے پیار کیا, اس کو چوما, اور مجھے نہیں. اس سے مجھے تھوڑا ہرٹ ہوا, اور تقریباً 1 مہینہ ایسے ہی سوچ رہی تھی, نہیں مجھے نہیں پوچھا, مجھے نہیں لیا سامنے, مجھے ایسے پیار نہیں کیا, کیا مسئلہ ہے. تو یہ بس, باقی کچھ خاص یادیں نہیں ہے. ماجہِ ہٕنٛز کانٛہہ کتھ تِژھ؟ مدر میری اکثر شیخ العالم کے کلام مجھے سنایا کرتی تھی. ہاں, تو میں بہت زیادہ انفلوئنس ہوتی تھی ان سے, اور ہمیشہ وہ ہمیں سبق آموز نصیحتیں باتیں بتاتی تھی کہ کس طرح سے ہمیں زندگی بسر کرنی چاہیے, کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے. سچائی کے مطلب جو بھی پازیٹیو کوالٹیز ہے ضروری وہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتی تھی. ہمیشہ ہمیں کچھ ایسی کہانیاں بتاتی تھی جس میں ہم کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے تھے, کچھ نہ کچھ ہمیں ڈیولپ ہوتا رہتا تھا, پازیٹیو کچھ نہ کچھ ڈیولپ ہوتا. عموماً کور چھِ آسان, أمِس چھِ آسان مٲلِس سۭتۍ زیادٕ, تو تۄہہِ تہِ اوسا زیادٕ؟ جی بالکل بالکل, مجھے بھی فادر سے بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھی. ایون کہ جب مجھے بچپن میں کوئی مطلب ڈانٹتے تھے وغیرہ, موسٹلی مدر کا نام لیتے ہیں اور میں فادر کا نام لیتی تھی. ہم اس کو فادر جی بولتے ہیں. تو میں ایسے ہی جب مجھے کوئی ڈانٹتا تھا پھر میں بولتی تھی فادر جی, میں مدر کا نہیں بولتی تھی. بہت زیادہ اٹیچ رہی ہوں میں اپنے فادر سے. وہ مجھے لیتے تھے, مطلب سنڈے کو ان کا آف ہوتا تھا, وہ جاتے تھے مارکیٹ, ہمیشہ مجھے ساتھ لیتے تھے. کبھی ہمیشہ مجھے ساتھ, بہت زیادہ مجھے ساتھ لیتے تھے, گود میں اٹھاتے تھے, میں تھکتی تھی. اور پتہ ہے مطلب بچپن میں اسکن مطلب ونٹرز میں جب ہارش ونٹر ہوا کرتا تھا تو اسکن پھٹ جاتی تھی. تو ہاں, میں نہیں مانتی تھی ویزلین وغیرہ لگانا. تو کیا کرتے تھے میرے فادر, جب میں سوتی تھی پھر وہ ویزلین لگاتے تھے, میں اتنا روتی تھی, لیکن وہ کیا کرتے تھے, وہ پھونک مارتے تھے میرے چہرے پہ ایسے, مطلب تاکہ سودنگ افیکٹ پڑے. اتنا پھونک مارتے تھے جب تک نہ مجھے نیند آ جائے تب تک وہ پھونک مارتے رہتے تھے. ہاں یس, وہ بڑے ہی کیئرفل فادر تھے. اور جب ہم کبھی کبھار جاتے تھے, کیونکہ میرے فادر جو ہیں اصل میں سنبل ایریا کے ہیں, تو جی اصل میں ان کی پیدائش جو ہے وہ سنبل ایریا سے ہے. تو ہم جاتے تھے جب یتھ ونان چھِ أسۍ ہرُد کا سیزن, ہم جاتے تھے وہاں گھومنے کے لیے. پتہٕ ٲسۍ آسان مٔہۍ ؤہۍ کُنہِ ساتہٕ یا بیٚیہِ کینٛہہ, تو فادر میرے کیا کرتے تھے, رات بھر ان مچھروں کو بھگاتے رہتے تھے. بالکل, مطلب اس کو نیند ہی نہیں آتی تھی, نہیں یہاں پہ مچھر ہے, بچوں کو تکلیف ہوگی, اتنے مطلب کیئرفل تھے. اور کبھی مطلب جو ہم منہ سے نکالتے تھے وہ ہمیں لا کے دیتے تھے ہمارے فادر. تو زندگی میں کیا کھویا اور کیا پایا؟ کہیں مقاموں پہ ہم نے کچھ کھویا, کہیں مقاموں پہ ہم نے کچھ پایا. ویسے الحمدللہ ہم نے پایا ہی پایا ہے. ہاں, کھویا یہ ہے کہ ہیلتھ اتنی زیادہ اچھی نہیں رہی, کچھ معاملات ہو گئے جس کی وجہ سے ہیلتھ ایشوز کھڑے ہو گئے.
ہاں تو وہ تھوڑا بہت نقصان ہوا. ادروائز ہم نے شکر الحمدللہ ہم نے پایا ہی پایا ہے. اس کے بعد خاص کر شادی آپ کی ہوئی تو شادی کہاں پہ ہوئی؟ شادی میری ہوئی ہے رفیع آباد علاقے میں، لوری ہما اس کا نام ہے، اس گاؤں کا نام ہے لوری ہما. تو میرے ایئر اٹ واز ایئر 2004. جی 2003 میں میری انگیجمنٹ ہوئی ہے اور 2004 میں شادی. اچھا ہاں جی. تو خاص کر ہسبینڈ کیسے سپورٹیو تھے؟ ماشاء اللہ بہت ہی میں کیسے اللہ کا شکر ادا کروں. وہ ہر معاملے میں سپورٹیو رہے ہیں، ہر معاملے میں سپورٹیو رہے ہیں. چاہے مطلب جو کوئی بھی ہمیں ڈیسیجن لینا ہوگا، چھوٹی سی چھوٹی بات ہوگی یا مین ڈیسیجن جو لینے پڑتے ہیں زندگی کے، تو ہم اکٹھے لیتے ہیں. وہ ہمیشہ سپورٹیو رہے ہیں، ہمیشہ آلویز، چاہے وہ پرسنل ہو یا مطلب سوشل انٹریکشنز کے ریلیٹڈ ہو یا میری پوئٹری کے ریلیٹڈ ہم بات کریں، ہر ایک معاملے میں وہ ہمیشہ کوآپریٹو رہے ہیں، ہمیشہ. تو زندگی میں زیادہ کس نے ساتھ دیا؟ سب سے پہلے میرے پیرنٹس نے، میرے بھائیوں نے، اچھا سبھی نے، میرے ہسبینڈ نے مینلی. تو خاص کر اب شاعری کے اس سٹیپ پہ آتے ہیں، تو یہ شعر و شاعری، آپ تو ایک استاد بھی ہے، ابھی ٹیچر بھی ہے، بائی پروفیشن آپ ٹیچر بھی ہے، تو شعر و شاعری کب پھر ذہن میں آئی، کب دل میں آئے کہ میں شعر و شاعری کروں، اور کیا کچھ وجوہات ہوئے، کیا دل میں اس دکھیامت کن ساتھ تمہیں موجود وہ تو شعر و شاعری میں بولتی ہوں. 2014 میں جب سیلاب آیا، میں نے کبھی نہیں لکھا تھا اور میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا ٹلٹ جو ہے وہ شاعری کی طرف ہے یا میں شاعری کروں گی یا میں لکھوں گی، کبھی نہیں سوچا تھا، نیور ایور. 2014 میں جب سیلاب آیا تو چاروں طرف پانی ہی پانی تھا. یہاں سے تو زیادہ نہیں تھا لیکن آنگن ہمارا سارا یہاں سے پانی بھرا ہوا تھا. تو میں کھڑکیوں سے دیکھتی تھی، ایک پیڑ تھا، پیڑ کی طرف میں دیکھتی تھی کہ پانی کتنا نیچے آیا. ہر روز میں دیکھتی تھی پانی اب کتنا نیچے آیا ہے. اور اچانک سے اندر سے ایک آواز آ گئی اور میں نے لکھنا شروع کیا. میں خود ہی اپنے آپ سے گنگنانے لگی، آب ہا سہلاب آب. اور وہ کیسے آیا، وہ پورا کا پورا میں نے کہہ ڈالا ایٹ ون اسٹریچ کہ کہاں سے آیا، کہاں سے وہ سیلاب کا پانی پھٹا، پھر کہاں سے ڈسٹرکشن شروع ہو گئی، کیسے پورا میں نے اس نظم میں لکھ دیا. اور جب ہمارے اسکولس کھل گئے تو اسکولس میں میں نے وہ نظم بچوں کو، اس میں آپ ایک دو بچوں نے وہ لے لی، وہ نظم بچوں نے لے لی اور وہ خود ہی گنگناتے تھے. اور ایک پروگرام تھا وہاں پہ سیلاب کے بعد بھی امیڈیٹلی جب ہمارے اسکولس کھلے تو وہ نظم بچوں نے پریزنٹ کی. یاد نہیں ہے آ رہا ہے لیکن کچھ ایسا تھا شروعات میں، آب ہا سہلاب آب. ہاں یہی پہلے یس ہاں اچانک سے یس. ادروائز کوئی یہ نہیں تھا، نہ تو مجھے کوئی شوق تھا، نہ تو میں نے کبھی سوچا تھا زندگی کہ میں لکھوں گی، کہ مجھے لکھنا ہے. اس کے بعد میں جب مطلب سٹاف تھا وہاں پہ، بچے خوش ہو گئے نظم پڑھ کے اور بار بار پڑھ رہے تھے، پتہ نہیں کسی بچے نے لے لی وہ نظم. اس کے بعد میں جب بھی چھوٹے موٹے پروگرام ہوا کرتے تھے تو مجھے ہیڈ بولا کرتے تھے کہ ابھی کوئی گیسٹ آ رہے ہیں تو کچھ لکھ دو آپ کشمیری میں بچوں کے لیے. حالانکہ مجھے کشمیری لکھنی نہیں آتی تھی لیکن پہلے تو میں اردو میں لکھا کرتی تھی. پھر بچوں کو بولتی تھی ہاں ایسے ویلکم سانگ بتانا، ایسے آپ یہ کشمیری گانا ایسے پریزنٹ کرنا. ہاں مطلب وہ شاعری ہم جس کو کہتے ہیں وہ نہیں تھا، مطلب ایسے ہی مزہ یہاں برتھ ٹائپ وغیرہ وہ یہ. اور وہ مطلب خوش ہوتے تھے سچ میں، وہ چڑھتے وہ کھساتے تمک نارے وغیرہ، خوش ہوتے تھے بچے. تو ایسا ہی رہا یہ دور، 1-2 سال ایسا ہی رہا. پھر ایک دم سے ٹھپ، کچھ نہیں، نتھنگ، بلینک بالکل، کیونکہ مجھے تھا ہی نہیں اس کی طرف ٹلٹ. پھر جب 2020 میں کووڈ کا دور آیا، ہم گھر پہ بیٹھے، بالکل گھر میں کوئی کام دھام نہیں تھا. ہمارے ویسے کمیونٹی کلاسز ہوا کرتی تھی، ہم جاتے تھے اسکول بچوں کو پڑھانے کے لیے، مگر تو بھی ہمارے پاس کافی ٹائم تھا. ہاں تو میں نے ایک دم سے لکھا، مطلب 5, 8, 10 نظمیں لکھ دی، غزلیں لکھ دی. اور آن لائن پروگرامز شروع ہو گئے. پیپر میں ایک ایڈورٹائزمنٹ آیا، یہ یہاں سے ایک ادبی تنظیم ہے انجمن ادب گاندربل، اور نارتھ سائڈ سے ایک ادبی تنظیم ہے بزم ادب سنگراما.
تو ایڈورٹائزمنٹ پیپر میں آیا اور وہاں پہ فون نمبر دیا گیا کہ اگر کوئی اپنا کلام ڈالنا چاہتا ہے تو ان نمبرات پہ ڈالیے اور یہ آن لائن پروگرام ہے. میرا کوئی شوق نہیں تھا کہ میں اس فیلڈ میں آؤں یا اپنے کلام کو پریزنٹ کروں یا کوئی, لیکن میرے ہسبینڈ کو بڑا شوق تھا. تو جی ڈاکٹر محمد سلطان پارے. تو انہوں نے بولا کہ آپ دیکھو کتنا اچھا لکھتی ہو, یس یو گو آن, آپ ڈال دو. ڈاکٹر صاحب نے اس میں سپورٹ اچھا کیا. بالکل انہی کا سپورٹ ہے, ادر وائز جیسے اللہ تعالیٰ کی, اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کی. بالکل ادر وائز فادر میرے بیچ میں سنتے تھے, کیونکہ ہمارے گھر میں اگر ہم کہیں ہمارے گھر میں یہ صوفی کلام فرام دا ویری بگننگ سے سنا جاتا تھا. میرے فادر جو ہیں وہ ہمیشہ سنتے تھے بڑے بڑے جو بھی ہمارے صوفی سینٹس ہیں, لائک وہاب خرچ یا احمد سر بابرت یا ارگمی صاحب لالا ارگمی صاحب, ان کے کلام ان کے کلام وہ سنا کرتے تھے ٹیپ ریکارڈر پہ. اور وہ ردم میرے ذہن میں شاید بیٹھ گیا فرام دا ویری چائلڈہڈ, وہ ردم شاید میرے ذہن میں بیٹھ گیا. اور اوپر سے میری ماں جو ہے وہ شیخ العلام رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جو شرک ہے وہ سنایا کرتی تھی مجھے. ہم تینوں شرین بے بار تہذ بچپن یت پہ زن برہ کال موج امس بچس روزان کھنکت پتہ ونان سہ اللہ اللہ یا باقی شرک امس ونان تیتھے اوسا تہد بچپن. مجھے لگتا ہے آج بھی مطلب ماڈرنائزیشن ہے, مجھے نہیں لگتا کوئی مدر ایسی ہوگی جو کشمیری مدر ہے جو اپنے بچے کو اللہ نہیں بولے گی, اللہ اللہ, وائی ناٹ. پھر بھی تھوڑا بہت چینج ہو گیا. آج بچے کو چپ کرنے کے لیے موبائل فون دیتے. میں اپنی بات کروں, میں نے تو بہت بچوں کو اپنے بچوں کو کیا ہے مطلب اللہ اللہ اللہ. میں کیا یہ تو ہماری فطرت ہے, یہ تو کشمیری لوگوں کی فطرت ہے, ہمارا کلچر ہے. تو ہاں یہ ہے کہ آج موبائل آ گئے ہیں تو موبائل کا سوئچ آن کیا تو بچوں کو ایسے ہی رائمز وغیرہ سنا کے سلا دیتے تھے. ویسا اس ٹائم ویسا دور نہیں تھا, بڑا سیزر پازرک دور اور کہانیاں سنا کرتے تھے. میرے فادر جو ہے, یہ میرے گرینڈ فادر جو ہے جن کی میں ذکر کر رہی تھی, میرے فادر جو ہے وہ سنبل علاقے سے ہیں. تو میرے گرینڈ فادر جو ہے سننے میں آیا ہے کہ وہ بھی لکھا کرتے تھے. ان کا نام تھا دلاور احمد خان. جی وہ لکھتے تھے فارسی میں. سننے میں آیا ہے کہ وہ فارسی میں لکھتے تھے اور ان کو بڑا تھا یہ صوفیزم کی طرف ٹلٹ. وہ ایون مطلب ان جو گانے مطلب جو اس بت والن سے جو فقیری کلام جو گاتے تھے ان کے ساتھ جایا کرتے تھے سننے میں, سۭتۍ ٲسۍ تِم آسان, سننے میں آیا ہے. اور وہ لکھتے تھے فارسی. حالانکہ میں نے تو نہیں دیکھا ہے, بٹ میں بہت چھوٹی تھی, لیکن فادر میرے کہتے ہیں کہ اس طرح سے ان کے کچھ ریکارڈز بھی ہے شاید ڈی ڈی کشمیر میں ان کے حوالے سے. جی ان کے, تو مجھے لگتا ہے شاید وہی فیکٹر مجھ میں آیا ہے. تو پھر آپ کو کب لگا کہ میں ایک شاعر بھی بن سکتی ہوں؟ یہی بات چل رہی تھی کہ جب کووڈ کا دور آیا تو ڈاکٹر صاحب نے آن لائن ایک میرا کلام بھیج دیا. ہاں, گاندربل والوں کو بھی اور یہ بارامولہ سائڈ سے بھی. تو وہاں پہ جو ہمارے استاد بیٹھا کرتے تھے انہوں نے کلام میرا سنا اور بہت ہی خوش ہوئے. مجھے بہت انکریجمنٹ ملی. جی مجھے بہت انکریجمنٹ ملی. بولا اچھا لکھ رہی ہو, یو جسٹ گو آن. تو اس وجہ سے مجھے ایک بوسٹ ملا دیٹ آئی ول کنٹینیو مائی رائٹنگ. اور تب سے لے کے میں کنٹینیو لکھ رہی ہوں. پھر سیکھنے کی کوشش کی کہ اس میں کیا اہم جو ایلیمنٹس ہیں, کیا کیا سیکھنا ہے, کیا کیا ضروری ہے. پھر میں آہستہ آہستہ سے وہ چیزیں سیکھتی گئی. تو پھر آپ نے ایک کتاب بھی خاص کر شائع کی ہے جو اب یہاں پہ ابھی ٹیبل پہ ہی ہے, اندرم آلو. تو اس یس زن اندرم آلو یتھ کتابہِ تۄہہِ ناو تھوٚو یتھ منٛز کۭتیاہ غزلہٕ چھِ تقریباً یا منقبت یا باقی یِم چیز اس میں کیا تقریباً. جی یہ اندرم آلو, اگر ہم نام کی بات کریں, اندرم آلو اسی وجہ سے نام دیا ہے کیونکہ یہ آواز مجھے اندر سے ہی آ گئی. کیسے آ گئی, میں نے پہلے ہی بولا کہ 2014 میں جب سیلاب آیا تو اچانک سے میں نے گنگنانا شروع کر دیا. اس کے بعد جب 2020 میں نے رائٹنگ شروع کی, کیسے آتے ہیں میرے دل میں خیال, کیسے یہ گاڈ نوز ایسے, اور ایک دم سے آ جاتے ہیں. اور میں نے لکھنا نہیں چھوڑا. میں نے تب سے, کیونکہ مجھے بہت
हौसला अफजाई मिली, तो मुझे बूस्ट मिला, मैं आगे बढ़ती गई, घर में भी सपोर्ट मिला, अच्छा खासा हस्बैंड का सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ती रही। अब अंतरिम आलो जो नाम है, इसी बिहा पे मैंने इसको नाम रखा है, क्योंकि ये अंदर से ही मुझे आवाज टाइम के अंदर जो है ये बुक आपने लिखी, कंप्लीट की? ये वर्क ये तकरीबन 4.5 साल का है अप्रोक्सीमेटली, 4.5 साल का यहाँ पे। हाँ, इसमें मतलब मैंने लेकिन मखसूस कलाम ही इसमें डाला है, कुछ मेरे पास और भी कलाम मौजूद है जो मैंने इस दौर में लिखा है। तो यहाँ पे आपको तकरीबन 130 तक, आई थिंक 129 तक आप कलाम्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। खासकर शुरुआत भी उन्हीं कलामों, कोई ऐसा कलाम आप सुनाइए। देखेंगे बिल्कुल में जो है, बिल्कुल बुक में भी बहुत सारे हैं। दुआ से की है शुरुआत, दुआ के बाद मैंने नातिया कलाम लिखे हैं, 2-4 नातिया कलाम है इसमें। इसके बाद महराज नामा एक मैंने लिखा है, जिसमें महराज आलम का सारा जिक्र है, कहाँ से कैसे कैसे। तो उसके बाद मैंने 2 हुसैनी कलाम भी इसमें है, और कुछ वज़न, उसके बाद जो एक फॉर्म है पोइट्री का, वज़न है, गज़लें हैं, नज़में हैं। तो ये तकरीबन सभी सिनफ की इसमें जो हमारी पोइट्री में आते हैं वो मैंने तो वन क्या वन कुछ शेरो शेरी बोलने कि तुई कैसे प्रोग्राम रौनक त बढ़े, सन ऑडियंस वारिया टाइम वोत मो ये प्रोग्राम त वुचान, तो वन बोझान कह तुथ युस तुम पानस पसंद छू, गजल सन, मनकबत सन, या कह तिस असल शेरो शेरी युस तुम पानस छो पसंद, तो सान ऑडियंसन बोझनयू कैसे प्रोग्राम इम्पत करो बे मजीद कत। जी पसंद की बात मैं क्या कहूँ, मतलब जो दिल के बहुत ज्यादा करीब है, उस दिलस वरिया करीब। सबसे पहले अगर मैं देखूंगी, एक 2 अशार आ गए मेरे जहन में जब मैंने राइटिंग शुरू की। तो आवलिनस मज आलम फेरे रब सिन जेरे आब थम्याव, रुतवार तवित रचरी नेरे मुश्किल जेरे जबरे आब, कुछ ऐसा मैंने लिखा। तो ये वो कलाम भी इसमें प्रेजेंट है। इसी हिसाब से मैंने और लिखा है, जैसे कि दिल किस ٲनस ब्रोह कन थावुन सहली छा, दिल किस ٲनस ब्रोह कन थावुन सहली छा, नजद वनक विलजर बाविन सहली छा, नजद वनक विलजर बाविन सहली छा, बाजार थदमल चंद खाली छुम बेबस पान, बाजार थदमल चंद खाली छुम बेबस पान, हुस्ने यूसुफ नई मल नावुन सहली छा, हुस्ने यूसुफ नई मल नावुन सहली छा, हूंजस रादस मा छुम लोगमुत वाट सही, हूंजस रादस मा छुम लोगमुत वाट सही, सोर तिल नाल नैल त्रावुन सहली छा, सोर तिल नाल नैल त्रावुन सहली छा, छन ٲसित नोन लाल बदख्शा गोमुत छुम, छन ٲसित नोन लाल बदख्शा गोमुत छुम, एम के राशे गाश हावुन सहली छा, एम के राशे गाश हावुन सहली छा, मन के सोजस पर खवित छुम राज सरुन, मन के सोजस पर खवित छुम राज सरुन, रन वजनवित मन रंजनावुन सहली छा, कुदरत कहरस अशदह जहरस दरकित जू, कुदरत कहरस अशदह जहरस दरकित जू, लोत लोत ٲخر शाह गंजरावुन सहली छा, लोत लोत ٲخر शाह गंजरावुन सहली छा, दिल शिकस दिलदार छस छुम लोलुक भाई, दिल शिकस दिलदार छस छुम लोलुक बाई, यथ न लगहाती पेतरावुन सहली छा, यथ न लगहाती पेतरावुन सहली छा, सत्र कान्यु खुर्ची कासुन इशरत बोज, सत्र कान्यु खुर्ची कासुन इशरत बोज, हन हन पंछी मन अबसावुन सहली छा, हन हन पंछी मन अबसावुन सहली छा। ये मैंने ऐसे ही रैंडमली चूज किया है। इसमें कितनी मेहनत लगी खासकर इस बुक को तैयार करने में, कचा मेहनत पे करें यम शार एक वर्ड रलावन कूत मेहनत लज अत। मतलब मेहनत तो हर एक चीज़ में है, हर एक चीज़। अब ये है कि ख्याल आपके जहन में आया, फिर उस ख्याल को पोइट्री की शक्ल देना, ये क्या कहें, मतलब
ہم اللہ کی طرف سے بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایک کوالٹی ہوتی ہے انسان میں کہ وہ ایک دم سے کر پاتا ہے. یس محنت بھی کرنی پڑتی ہے بے شک, کیونکہ سب سے پہلے ٹائم نکالنا وہ سب سے بڑی بات ہے, اسپیشلی وومن فوک کے لیے, کیونکہ ہمیں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, گھر چلانا پڑتا ہے, اگر ورکنگ لیڈی ہو تو آفس بھی ہے, بچے بھی ہے, سوشل انٹریکشن بھی ہے وغیرہ. تو اس میں سے یہ گیپ نکالنا کہ آپ کو بیٹھنا ہے تھوڑا بہت, لیکن خیال تو ہے, خیال یعنی اچھ پتہ خیالس پٲراو کران ود دا بائی گیونگ دا ٹائم, ایمپل آف ٹائم. وہ کہاں کیسے آپ مینیج کرتے ہو, مطلب یا شونگنہٕ وِزِ یا تمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ بیٚیہِ کینٛہہ کٲم آسہِ ژوٗرِ سُہ کَرُن سُہ حساب کتاب, وہ ہم ویسے کرتے ہیں. تو محنت تو لگتی ہے ایک تو لکھنے میں, پھر پبلش کروانے میں, یا بک کو جو بھی مطلب خرچہ اس میں آتا ہے خود ایک رائٹر کو کرنا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ. وہ تو چیلنجز ہوتے ہیں. بک کی بات کریں تو آپ کو یہاں پہ کچھ صوفی رنگ ملے گا, میکزیمم آپ کو صوفی رنگ ملے گا. میں نے یہ نہیں کہوں گی کہ میں نے صوفیزم کو اس میں رکھا ہے, بٹ جو میں نے سیکھا ہے فرام مائی پیرنٹس, کیونکہ میں نے پہلے ہی آپ کو بولا کہ شیخ العالم صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ, ان کے میری مدر سنایا کرتی تھی, یا جو صوفی کلچر تھا ہمارے گھر میں, جو صوفیزم ہم سنا کرتے تھے, شاید اس کا بھی انفلوئنس رہا ہے. تو آپ کو اس بک میں ویسے بہت سارے کلام ملیں گے جن کا ردم ویسا ہے, جن کا ڈکشن تھوڑا بہت ویسا ہے. اور پھر میں نے اس میں سوشل ایشوز بھی ٹچ کیے ہیں, جو برننگ ایشوز ہیں آج کل, جیسے ڈرگ ایڈکشن ہے, یا سائیکالوجیکل یہ ہم کہیں گے ڈپریشن ہے, یس ڈپریشن ہے, اس کو بھی میں نے ٹچ کیا ہے. یس, اور بینگ دا ٹیچر تو مجھے میرا کافی انٹریکشن رہتا ہے اور رہے گا انشاءاللہ بچوں کے ساتھ میں بچوں کو ان کے جذبات یا ان کے احساسات ان کو فیل کرتی ہوں, اور اسی حساب سے پھر میں اپنے پوئٹری کے ذریعے ان کو سمجھتی ہوں, اور پھر اسی حساب سے اپنی پوئٹری میں ان کے جذبات کو قلم بند کرنے کی کوشش کرتی ہوں. اور ساتھ ساتھ جو بھی ہیومن ایموشنز ہیں, یہ راون تیول کسی عزیز کی موت ہو جاتی ہے تو کس طرح سے ایک انسان پھر بے بس ہو کے کیسے وہ محسوس کرتا ہے, کیسے فیل کرتا ہے, اس حساب کی پوئٹری بھی میں نے اس میں ڈالی ہے. اگر بات کریں تو ہر فیلڈ میں انسان کوئی نہ کوئی استاد ہوتا ہے. تو یتھ مز کس چھو تۄہہِ استاد روٗدمُت شعر و شاعری مز؟ دیکھیے, شعر و شاعری کی بات کریں تو یہاں پہ انسان کو پہلے خود اپنا استاد بننا پڑتا ہے. یعنی پہلے آپ لکھتے ہو, پہلے آپ سیکھتے ہو کہ اس میں رولز کیا ہے, رہنمائی ہم اس پہ آئیں گے ابھی. تو پہلے ہم سیکھتے ہیں کہ پوئٹری کیسے لکھنی ہے وغیرہ وغیرہ, وہ ہم خود سیکھتے ہیں. اور تھاٹ ہمارا خود ہوتا ہے, خیال مطلب کیا آتا ہے ذہن میں, پھر اس کو ہم ابھی میں نے بولا کہ ہم اس ات پٲراو کران, اس کو ہم پوئٹری کی شکل دیتے ہیں. پھر ہم اصلاح کے لیے کسی معتبر جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں اس فیلڈ میں, تو ان سے بات کرتے ہیں, ان کو دکھاتے ہیں کہ تُہۍ وٕچھِو اَتھ ما گٔے کینٛہہ زیادتی ما چھِ یا اسما. ہاں, تو یہ ضروری ہوتا ہے اس میں کہ اسما چھِ کینٛہہ, اسما گٔے گُستٲخی کُنہِ جایہِ. ہاں بالکل بالکل. تو میرے جنہیں رہنمائی کی ہے, میں پروفیسر شاد رمضان کی بات کروں گی تو انہوں نے تھوڑا بہت مجھے گائیڈ کیا ہے. جی, ڈاکٹر واحد رضا صاحب ہے, شہناز رشید صاحب ہے, یہ کچھ مین جو ہے علی شادہ صاحب ہیں. تو وہ انہوں نے پڑھا ہے, کچھ کلام میرے پڑھے ہیں, اور ہمیشہ میری حوصلہ افزائی کی ہے. کبھی مجھے جی کبھی مجھے انہوں نے یہ نہیں بولا کہ ڈپریس نہیں کیا یا ایسے, یہ کیوں, ہمیشہ مجھے سراہا ہے, مجھے میری تعریف کی, میری پوئٹری کی تعریف کی ہے, اور ہمیشہ حوصلہ افزائی کی ہے کہ آگے بڑھتے رہو, یو آر ڈوئنگ گڈ, جسٹ گو آن اینڈ گو آن. تو انہیں شاید اسی انکریجمنٹ, اسی حوصلہ افزائی کی وجہ سے میں چل رہی ہوں. شہباز ہاغباری صاحب ہے ہمارے علاقے کے, ان کو بھی میری شاعری پسند ہے, تو انہوں نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا, مجھے بہت حوصلہ افزائی ملی ان سے بھی. تو بہت سارے ریناؤنڈ پرسنالٹیز ہیں, فیاض تلگامی ہے. اب ان سے میرا انٹریکشن کیسے ہوا ہے, آن لائن محفل کے بعد میرا آف لائن پروگرام بھی رہا. مجھے
ہم نے بھی کئی بار آپ کو جو ہے خاص کر ایسے جب مشاعرہ تھے, کسی جگہ ایونٹس تھے, پروگرامس تھے, ہم نے بھی کئی بار آپ کو ان پروگرامس میں دیکھا. تو پھر آن لائن کے بعد پھر آف لائن کیونکہ مطلب جب آن لائن پروگرامس ہوا کرتے تھے, کسی سے کسی جو ہمارے اسکالرس ہیں, جو ہمارے ادیب کلمکار, ان سے کوئی کنیکشن نہیں تھا. لیکن جب آف لائن پروگرام شروع ہوئے تو ان سے فیس ٹو فیس انٹریکشن ہوا. میں نے ان کا سنا, میں بہت متاثر ہوئی. پھر انہوں نے میرا سنا, مجھے بہت انکریجمنٹ ملا, مجھے بہت حوصلہ افزائی ملی, اور اس حساب سے میں نے پھر کنٹینیو لکھنا شروع کر دیا. میرا قلم اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز JNK کی طرف سے جو ہے کیسا سپورٹ ملا, یا ادبی مرکز کمراز جو ہے انہوں نے کیسے سپورٹ کیا اس پر؟ جی, سب سے پہلے مجھے ریکگنیشن ملی کیونکہ وہ مجھے بلاتے تھے. اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز بلاتے تھے, یا ادبی مرکز کمراز ان کی محفلیں ہوا کرتی ہیں یا جو پروگرامز ہوا کرتے ہیں تو مجھے بلایا کرتے ہیں, اکثر بلایا کرتے ہیں. ہاں, ریسنٹلی ہمارا ایک مشاعرہ ہوا یا کلچر اکیڈمی کے تھرو, سری نگر کلچر اکیڈمی کے تھرو, تو وہاں پہ بھی مجھے انویٹیشن ملا. تو یہ فائدہ رہا میرا کہ مطلب اس سے زیادہ انسان کو مطلب فیلڈ میں آتا ہے, پھر دیکھتا ہے, دوسروں کا سنتا ہے, ایک پہچان ملتی ہے اور انسان کو حوصلہ افزائی ملتی ہے. تو شکر الحمدللہ, سب نے میرے کام کو سراہا, سب نے کہا یو آر ڈوئنگ گڈ, جسٹ گو آن. فیملی کا بھی سپورٹ رہا, پھر ہسبینڈ کو بھی سپورٹ. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب کے آپ زیادہ تعریفیں کرتے ہیں کیونکہ زیادہ تر شاید اس کا سپورٹ زیادہ. ہاں بالکل, کیونکہ شادی کے بعد تو مجھے لگتا ہے وہی سب کچھ ہے, تو کیا کہیں, یہ لیٹ سے ہی شروع کی میں نے شاعری, تو ہو سکتا ہے پیرنٹس بھی میرے فادر خوش ہوتے ہیں میری پوئٹری سن کے, بڑا حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں. کیا اچھا سنتے ہیں بیچ میں آپ ان کو اپنی شاعری سناتے ہیں؟ جی, جب میں فیس بک پہ بھی ڈالتی ہوں کلام, وہ بھی کبھی کبھار فرینڈ ہے آپ کے, فیس بک پہ فرینڈ ہے پاپا آپ کے؟ جی, وہ بھی کمنٹ آسان کرتے ہیں. تو خاص کر اب جو ہے خاص کر بہت ٹائم بھی ہو گیا, تو اب خاص کر ان بہنوں کے لیے کوئی پیغام جو شاعر بننا چاہتی ہے, کیونکہ اگر بات کریں وادی کشمیر کے اندر بہت زیادہ خاص کر مرد حضرات جو ہے شاعر ہے, لیکن جو ہماری بہنیں ہیں, ہماری مائیں ہیں, بہت کم شعر و شاعری کے ساتھ وابستہ ہے. جو کوئی شاعر بننا چاہتا ہے, ایک اچھا شاعر, اچھی شاعرہ یا اچھی شاعر, تو ان کے لیے کوئی پیغام آپ کی طرف سے؟ سب سے پہلے اگر میں کہوں کہ میں خود ایک لیڈی ہوں, تو اس حساب سے مجھے لگتا ہے کہ سپورٹ کی ضرورت ہے. سپورٹ کی ضرورت ہے. جب ایک لیڈی کو سپورٹ ملے گا رائٹنگ کے لیے یا کسی بھی جو بھی اس کی ہابی ہے, جب سپورٹ ملے گا تبھی وہ کچھ کر پائے گی. کیونکہ اوور آل اب ویسے سینیریو چینج ہو رہا ہے, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے, اب تو سینیریو چینج ہو رہا ہے آہستہ سے, مگر تو بھی وہ انر ایک رہتا ہے کہ نہیں. دیکھا ہوگا کہ خاص کر خواتین جو شاعرہ ہوتی ہے وہ بہت کم ہے کیونکہ ان کو سپورٹ اتنا نہیں ملتا ہے. دوسرا فائنینشیل اسسٹنس جو ہمیں نہیں ملتی ہے, اب جو خود ارن کرتی ہے وہ کر سکتی ہیں اپنے سپورٹ, یہ کر سکتی ہے اپنی رائٹنگ کو, فائنانس کا اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. مگر جو یہ پروفیشن میں نہیں ہے, وہ جو ارن نہیں کرتی ہے, ان کے لیے تو مسئلہ ہے, فائنانس کا مسئلہ ہے, سپورٹ کا مسئلہ ہے. باقی کیونکہ برڈن مجھے لگتا ہے لیڈی فوک پہ ہی زیادہ برڈن ہے, گھر کا برڈن, باہر کا برڈن, بچوں کا برڈن, وہ ہر ایک کا برڈن سر پہ اٹھا کے لے کے چلتی ہے. حوالے سے آپ نے تو نہیں بتایا, کیونکہ ہم نے خاص کر جب معلوم کیا تو آپ کے 2 بچے بھی ہیں, 2 بچوں کی ماں بھی ہے آپ, تو ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بھی جاننا چاہیں گے. تو ماشاءاللہ میرے 2 بچے ہیں. میرا بڑا بیٹا, ان کا نام ہے محمد زیان پرے, اور سیکنڈ ون محمد زید پرے, تو دونوں پڑھ رہے ہیں. ان کو زیادہ پوئٹری کی طرف رجحان نہیں ہے. ہاں البتہ جب میری یہ بک ریلیز ہوئی یہاں پہ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری مجگڑ میں نے یہاں اس کی رسم و رونمائی وہیں پہ ہوئی حلقہ ادب سہجن سوناواری کے تھرو اور ادبی مرکز کمراز کے تھرو. جی تو وہ بھی وہاں پہ آئے, وہاں پہ شاد صاحب تھے اور یہ شہناز رشید صاحب, بڑے بڑے پرسنالٹیز تھے وہاں پہ. یہ ہمارے بہت سارے تھے وہاں پہ. تو ان نے جب یہ میرے بڑے بیٹے نے جب یہ ماحول دیکھا بڑا خوش ہو گیا, اور تب سے وہ بھی تھوڑا بہت رائٹنگ کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ لکھ رہے ہیں, بٹ ہی از رائٹنگ ان انگلش, تو چھوٹی چھوٹی سٹوریز لکھ رہے ہیں. تو اگر آج کل کی بات کریں, آج اگر کت کرو, مول موج بچن دِوان واریاہ کم ٹائم, تو یہ ٹائم دیُن کم, امہِ سۭتۍ کیٛاہ امپیکٹ پے یِمن بچن ہٕنٛدِس ذہنس کیٛاہ اثرات پٮ۪ن امہِ سۭتۍ اِن فیوٗچرس منٛز پتہٕ؟
بہت اثر پڑتا ہے. گۄڈنٮ۪تھٕے وَنو أسۍ اگر نہٕ أسۍ ٹایم چھِ دِوان بَچَس کِہیٖنۍ, وہ سوشل باؤنڈیشن جو ہوتی ہے, جو ایک بانڈ کریٹ ہوتا ہے پیرنٹس اور بچوں کے بیچ میں, وہ ویک ہو جاتا ہے. اور اس کا ویک ہونا وہ فیملی کو شیٹر کر دیتا ہے. وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ بانڈ ہونا. وہ کیسے بنے گا؟ بائی گیونگ ایمپل آف ٹائم. یو ہیو ٹو مینیج دا آفس, یو ہیو ٹو مینیج دا ہوم, اینڈ یو ہیو ٹو مینیج یور چلڈرن. یو ہیو ٹو گیو دا پراپر ٹائم ٹو یور چلڈرن. ہاں, چھوٹے بچوں کو زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے. اب پھر ڈفرینٹ اسٹیجز آتے ہیں. چھوٹے بچے کو تو فل وہ تو ہم کہیں گے 24 آور سروس ہے. ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ خاص کر اگر کہیں پر ہم نے دیکھا کہ خاص کر ایک ماں اپنے چھوٹے بچے کو جو 4-5 سال کا ہے ان کو چپ کرنے کے لیے موبائل فون جو ہے دیتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ خاص کر جس طریقے سے آج کل جو ہے خاص کر بچے ماں باپ کی نافرمانی ابھی کر رہے ہیں, یہ بھی ایک وجوہات ہے؟ بالکل صحیح فرمایا آپ نے. یہ تو ایک مین ایشو بن گیا ہے, کیونکہ ہم کیا کہیں, ہم مورل ایجوکیشن جو پیرنٹ دیتا ہے بچوں کو, اس کا کافی اثر رہتا ہے. اگر ہماری جنریشن کی بات کریں تو ہمیں مورل ایجوکیشن ملتی تھی. أسۍ ٲسۍ درس گاہ تہِ گژھان, اَسہِ ٲسۍ یِم پیرنٹ جو میں نے ابھی بولا آپ کو, مدر کے ماحول بالکل اچھا تھا. حالات خراب تھے وہ تو سب کو پتا ہے, ہاں, مگر وہ گھر کا ماحول جو تھا, وہ ماں باپ کا ٹائم دینا, وہ اچھی باتیں, نصیحت بھری باتیں. سونے کے ٹائم تو ہمیشہ مطلب ایسی کہانیاں جس سے ہماری جو مورالٹی ہے وہ انکلکیٹ ہوتی تھی. آج کے دور میں یہ بہت کم ہے, کیونکہ موبائل کی وجہ سے پرابلمس ہو گئی. میں موبائل کے خلاف نہیں ہوں, کیونکہ موبائل جو ہے ایک ایسا آلہ ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے, جس کے بنا ہم مطلب سروائیو نہیں کر سکتے. لیکن اس کو پازیٹیو وے میں, ایک تو صحیح وقت اور دوسرا پازیٹیو وے میں استعمال کرنا وہ ضروری ہے. وہ ہمیں دیکھنا ہے وہ ہم کیسے کریں. اور جو ماں کی بات ہوتی ہے, ماں کی زبان, وہ ہمیں کیسے ڈیولپ ہوگا جب ہم خود بچے کے ساتھ انٹریکشن کریں گے. موبائل پہ تو ہماری کشمیری لینگویج زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس, ہمارے گانے بٲتھ وغیرہ ایسے کشمیری اس پہ موبائل میں جو تلفظ ہے, یا اس ونو یہ سو میچھر مدریار ماج ہند مل سند جو ہماری لینگویج کے ذریعے ہم اپنے بچے کو دیتے ہیں, وہ تو لیکنگ ہے, وہ تو پرابلم ہے. یہ تو پرابلم ہے. خاص کر آخر پہ جو ہے خاص کر کیا سنانا چاہیں گے آپ, کون سی شعر و شاعری آخر پہ سنانا چاہیں گے ہمارے ناظروں کرام کو؟ میں کیا بولوں, مطلب اس میں جو بک میں نے کچھ نصیحتیں بولی ہیں بچوں کو. بچوں کے لیے ہاں, جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بولا کہ ہم ایسے حالات سے گزر رہے ہیں کہ ماں کو جب بچہ نکلتا ہے باہر تو ماں پریشان رہتی ہیں, خبر چھ یہ بچہ دروا میں سیود پٹ, امس ما گو کی بیڈ کمپنی ما لجس یا بے کی. تو اس ٹائم اس پہ ہر ایک مجھے, اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. جیسے میرا بچہ ہے باہر جا رہا ہے, بہت چھس دروازس پہ پیاران اور میں ایسے بول رہے مے لال درامت نیبر کنی آز, لال درامت نیبر کنی آز, خبر چھما ون سیودی یا آز, نیبر چھ گھٹ زل تو واو طوفان, نیبر چھ گھٹ زل تو واو طوفان, مے کم جگر چھم سہ لختے جانان, تمس ذہن چھم سٹھا میں اویل, تمس ذہن چھم سٹھا میں اویل, سہ مدہمئی چھم تو گاش زویل. تو ایسے ہی میں نے مدر کے ایموشنز کو انٹرپریٹ کیا ہے کہ جب بچہ نکلتا ہے امس ماجہ کتیا غم چھ آسان, خبر چھ میون یہ بچہ واتیا سیود, امس ما لگہ بیڈ کمپنی, امس ما گژھم ڈرگس مز ما گژھم انوالو یا کچھ ایسے ایموشنز کو میں نے پھر یہاں پہ ایک نظم کے ذریعے پیش کیا ہے. اس کے بعد جی اس کے بعد ایڈریس کیا ہے ٹو دا یوتھ کہ کس طرح سے آپ کو بچنا ہے. تو یہاں پہ ایک ایسے کلام میں نے لکھا ہے, وش نہ بوزن کود گومت عام گوبرا, وش نہ بوزن کود گومت عام گوبرا, عقلہِ پیومت زن تہِ دۄہلے شام گوبرا, ژے سٮ۪ٹھاہ تھٔز کان چھے لُکمانہِ کُل, ژے سٮ۪ٹھاہ تھٔز کان چھے لُکمانہِ کُل, بیکل گٔژھِتھ چھے کیازِ ڈٔجمٕژ کرام گوبرا, بیکل گٔژھِتھ چھے کیازِ ڈٔجمٕژ کرام گوبرا. آیے ماتگی تھٔدۍ پایہِ کرٛاوٕنۍ, آیے ماتگی تھٔدۍ پایہِ کرٛاوٕنۍ, بانگہِ نیٖرِتھ ژانگہِ روٗدُکھ خام گوبرا, بانگہِ نیٖرِتھ ژانگہِ روٗدُکھ خام گوبرا, چھی بتولٕکۍ ژھل تہٕ دولٕکۍ پیالہٕ بٔرۍ بٔرۍ, چھی بتولٕکۍ ژھل تہٕ دولٕکۍ پیالہٕ بٔرۍ بٔرۍ,
بٔلۍ ژٕ تملِتھ ؤلۍ دِوان چھُکھ دام گوٚبرا بٔلۍ ژٕ تملِتھ ؤلۍ دِوان چھُکھ دام گوٚبرا چھی حسین حسنو شبابٕکۍ زال وہرِتھ چھی حسین حسنو شبابٕکۍ زال وہرِتھ سال کرنے پٔتۍ دِنے الزام گوٚبرا سال کرنے پٔتۍ دِنے الزام گوٚبرا. تو اسی طرح سے کچھ تو اپنے آپ میں ایک سیلف کانفیڈینس یا خدا پہ توکل کرنا, خدا سی پشراوٕنۍ پنٕنۍ ناو سُہ دی مےٚ تار بائی ڈوئنگ دا گڈ ڈیڈس. تو اس پہ ایک کلام ہے جیسے سر سے روزک سر کر بل توکل کر سر سے روزک سر کر بل توکل کر رس رس گژھنے مشکل حل توکل کر رس رس گژھنے مشکل حل توکل کر یہ چھی خلیل العشق ٹھکان نارس گل پھل امی بہاں نار سودرس ووتھ جل جل توکل کر نار سودرس ووتھ جل جل توکل کر قلبِ سلیمس چھل تو وارے ادے سہیوی تورک اشارے قلبِ سلیمس چھل تو وارے ادے سہیوی تورک اشارے تھوی ہنہِ تورچ کل توکل کر تھوی ہنہِ تورچ کل توکل کر. جی بالکل. چلیے وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. آپ کے ساتھ جو ہے ملاقات کر کے بہت اچھا لگا, بہت زیادہ اچھا لگا. شکریہ, آپ کا بھی شکریہ, بہت بہت شکریہ. چلیے بات چیت کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. یہ ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں عشرت گل جی موجود تھی, عشرت گل صاحبہ موجود تھی, اور انہوں نے اپنی خاص کر اس جرنی کے حوالے سے بتایا کہ بچپن کیسے گزرا, پھر شعر و شاعری میں انہوں نے کب قدم رکھا, اور خاص کر ان کی شعر و شاعری میں آپ نے وہ وزن دیکھا تو ہم بھی کافی زیادہ متاثر ہو گئے. تو امید ہے کہ آپ نے اس پروگرام کو زیادہ جو ہے لائک کیا, اور جس طریقے سے کئی ساری نصیحتیں عشرت گل صاحبہ نے خاص کر پیرنٹس کو دی وہ ان پہ عمل پیرا ہو. تو آج کے اس پروگرام میں اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان سہیل مقبول کو اجازت. اپنا خیال تو سب رکھتے ہیں, آپ ان کا بھی خیال ضرور رکھیے گا جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا. خدا حافظ.